اپنا ملک پاکستان تو اپنوں کی بھی الغار کا شکار ہے، تو یہ الغار بہت سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ بہرحال میں اپنے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے کامنٹس لینا چاہوں گا۔ یہ پروگرام اس وقت لائیو جا رہا ہے اویس ربانی یوٹیوب کے اوپر، اور اس کی شیڈو کاپی ہماری ٹیم ڈراپ کر رہی ہے اویس ربانی اسپیچز کے اوپر فیس بک کے اوپر، جو کہ ہونا یہ چاہیے کہ مہر مولانا کے اوپر جانا چاہیے، مگر یہ بات شاید ان کو ابھی یاد نہیں رہی ہوگی۔ بہرحال آپ اگر اس کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، تب بھی میرا سوال آپ سے وہی ہے، میری ذرا معلومات میں اضافہ کریں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے میسج کیا کہ آپ اس کے حق میں بولیں، یا آپ اس کی مذمت میں بولیں، یا آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، یا آپ ایک شخص کی جان کی حفاظت کے لیے بولیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مظلوم کے لیے بولتے ہیں، اور وہ شخص ہے رجب بھٹ یا رجب بھٹی۔ اس شخص کے اوپر قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، اس شخص کو زیر اعتاب لایا گیا ہے، اور ایسے وقتوں میں اس شخص کے اوپر ملک کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہیں۔ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، یہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ چیک ہے، اس کو بہت ہی مختصر الفاظ کے اوپر تو میں بھی محیط نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پورا اس کا سائنس، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا۔ جب تک میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھا سکا، کچھ بھی کہنا آبس ہے، کچھ بھی کہنا آبس ہے۔ میں اس میں پروز اور کونس کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ پروز اور کونس دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا میری گفتگو کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں ذرا نیگیٹو باتیں سامنے کر دوں۔ جو ویلاگر ہے رجب بٹ یا بھٹی، ان صاحب کو بہت کم عمر میں سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک کے پلیٹ فارمز کے اوپر بہت زیادہ، حد سے زیادہ پذیرائی، شہرت اور ویورشپ مل گئی۔ ایسے عالم میں میں نے 99% لوگوں کو بھٹکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے، اور اپنی دسترس سے زیادہ بڑی کام کرتے ہوئے، وہ کام جو ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، کرتے ہوئے اور اس کا نتیجہ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک تو اس کے ایج فیکٹر کو آپ کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ وہ ابھی ینگ ہے، ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ بہت جلدی جو شہرت پا لیتے ہیں، بہت جلدی ان کو پاپولیرٹی مل جاتی ہے، وہ اٹ سیلف کوئی نہ کوئی بھنڈ، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی امیچورٹی کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو اس کی نیگیٹیوٹی میں آئے گا، آپ ذرا سمجھیے گا اور پھر پلس اور مائنس کیجیے گا، کمپیئر کیجیے گا۔ دوسری چیز، میں حیران ہو جاؤں گا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے، ریلیجن کو پروموٹ کرتا ہے۔ ان کے اس کہنے کے اوپر مجھے اس کا اٹھا کے ویلاگ ایک حصہ دیکھنا پڑا کہ ریلیجن کہاں پروموٹ ہو رہا ہے اس میں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کروں۔ ہیومینٹی کہاں پروموٹ ہو رہی ہے، گاڈ فیئرنگ کانسیپٹ کہاں پروموٹ ہو رہا ہے؟ تو بدقسمتی سے مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس مجھے فیملی کی چیزیں نظر آئیں جو شاید منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے، جس میں بہن کا رونا، ناچنا، گانا، ہنسنا، یہ سب چیزیں جو شاید ہمارا معاشرہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور شریعت بھی اس کو پسند تو نہیں کرتی ہے۔ یہ اس کی جگہ مجھے نظر آیا۔ یہ دوسری چیز ہے جو نیگیٹو ہے۔ تیسری چیز، مجھے کسی اس کے کانٹینٹ نے بھی متاثر نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہوں گے جو شاید حمایت بھی کر رہے ہوں گے، مگر وہ کہیں گے یہ کانٹینٹ تو ہمیں پسند ہی نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی دیکھنے کی خواہش نہیں کی، یا کبھی بھی ہم نے سراہا نہیں ہے اس کو، کبھی بھی ہم نے اس کو لائک نہیں کیا۔ وی آر ناٹ ون آف دا ویورز، ون آف دا ایڈمائررز آف ہز ورک۔ ہم اس کے فالوور نہیں ہیں، ہم اس کے پروگرام کو نہیں دیکھتے، میچور لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ بہت سے لوگوں نے کرٹیسزم میں ویڈیوز بنائی ہیں۔ جن لوگوں کو میں سنتا ہوں ان کی ویلاگز بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کا دیکھنا خرافات ہے اور کچھ بھی نہیں، تو کوئی کام اچھا نہیں کر رہا۔ تیسری چیز ایج، پہلی چیز ایج کا، دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ کوئی ریلیجس نہیں ہے، بلکہ ولگر کانٹینٹ کا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تیسرا کہ کنٹریبیوشن ٹوورڈ سوسائٹی کوئی اچھا کنٹریبیوشن نہیں ہے، مٹیریلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جی گاڑی آ گئی ہے، گاڑی دکھائی جا رہی ہے، اچھے کپڑے آ گئے، کپڑے دکھائے جا رہے ہیں، فیملی کی جو چیزیں ہمارے یہاں نہیں اپریشیٹ ہوتی ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ تو کوئی کانٹینٹ کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی، کنٹریبیوشن ٹوورڈ سوسائٹی اچھا نہیں ہے۔ چوتھی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بھائی کیا ان تمام چیزوں میں تمام پازیٹیوٹی چیزوں میں پازیٹیوٹی پروموٹ ہو رہی ہے؟
تو پازیٹیوٹی بھی پرموٹ نہیں ہو رہی ہے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شخص ان سے متاثر ہے. ہاں جی، بڑے سارے لوگ متاثر ہیں، بڑے سارے فالوورز ہیں، بڑے سارے ویورز ہیں. میرے خیال ہے کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے میں پوائنٹ پازیٹیو کی طرف لے کے جاؤں گا کہ اگر ایک بڑی ویورشپ ہے تو بھائی آپ تو کسی 2% کے پولیٹیشین کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہتے ہیں یار اس کے پیچھے لوگ ہیں، عوامی طاقت ہے. تو اگر کوئی ویورشپ، فالوور، لوگ دیکھنے والے ہیں تو آپ کو اس کو ریگارڈ، رسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایک ایٹ لیسٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں. ان کی پسند کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس پروٹوکول میں لانا پڑے گا. اب ہم کچھ اور پازیٹیو پوائنٹس کی طرف آتے ہیں اس پورے کیس کو لے کے. یہ جو صاحب ہے جن کا نام رجب بتایا گیا ہے، ان صاحب نے، میں نے جتنے بھی ان کے اوپر چارجز لگے ہیں اس میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کیا کوئی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. متعدد لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، متعدد. اس لیے کہ آپ نے شو آف زیادہ کیا ہے، آپ نے پیسے زیادہ دکھایا ہے، آپ نے گاڑی دکھائی ہے، گھر دکھایا ہے. اب جو دکھایا ہے اس کا حصہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص جو آپ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ کا مال نہیں حاصل کر سکتا، آپ کی کامیابی جیسی کامیابی اس کی نہیں ہے، وہ آپ سے حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، چاہے گا کہ آپ کے مال میں سے اپنا حصہ بنا لے. چاہے وہ روڈ پہ اسٹریٹ کرائم کا ایکٹیوسٹ ہو، یعنی چھیننے والا ہو، ڈکیت ہو، یا آپ کے رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو. حسد کا مادہ تب اور نمایاں ہو جاتا ہے جب آپ کی شہرت، عزت اور دولت بڑھ جاتی ہے. تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو حسد میں اس کو یرغمال بنا رہے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں. ایک کیس اس کے اوپر نماز کا ہوا جس میں ہی شوئنگ، جو میں اس کی تاثیر سمجھتا ہوں یا اس کا تاثر لیتا ہوں، وہ یہ کہ بے شمار بچے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ نماز پڑھ کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے آر ایکٹنگ لائک دے آر آفرنگ پریئرز، دے آر ناٹ آفرنگ پریئرز. یہ ایک تاثر ہے کہ ہمارے، آپ ابھی، میں موضوع شروع ہوگا، مفتی صاحب سے گفتگو کروں گا، نیٹ بھی ان کا بالکل ٹھیک ہو گیا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس کو ایگری کریں گے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. رمضان الکریم میں معروف نماز جو تراویح کی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کتنے ہی سارے ینگسٹرز، کتنے ہی بچے، ہم اپنی عمر میں، اپنی جوانی، کیا اپنے بچپن میں پیچھے تراویح میں ہنسی مذاق، مستی، کھیل کود سب کرتے رہے. کھڑی ہوئی قیام میں کھڑا ہوا بچہ ہمارا حافظ دوست، ہم اس کو کھینچتے رہے، وہ ہمیں کھینچتا رہا. یہ سب کچھ نماز میں ہوتا رہا. کسی بچے کے اوپر بلاسفیمی کا کیس نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کی عمر ہے. اور سب سے مشکل ترین بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ دانستہ توہین کے لیے نہیں کر رہے. ان کا یہ مقصد دین کی توہین نہیں ہوتا، نہ سمجھی ہوتی ہے، نہ معقولی ہوتی ہے، مگر توہین کرنے میں اور ان کی ایکٹیویٹیز کے معیاری نہ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ نماز والی بات جو ہے وہ میں یہاں کی طرف لے کے جاؤں گا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات، اب ماحول اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے یہاں ریلیجن کارڈ کھیلا جاتا ہے نا، وہ بلیک میل کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے. جی بلاسفیمی نہیں ہے، بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. یار اگر کوئی عالم دین ایسی بات کرے اور آپ اس کے لیے رستہ تنگ کریں، گرفت کریں، تو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو دین کی بڑی سمجھ ہے، اس سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ایک سینس بنتا ہے. اور جو غیر عالم ہے وہ کرے تو اس کے لیے تو آسانی ہونی چاہیے کہ نہیں اس کو ذرا سمجھاؤ، بٹھاؤ، لکھاؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ، چیزیں بہتر بنیں گی. اس کے ہمارے یہاں الٹا ہے، عالم دین کرے تو اس کے لیے مدارس، گروہ، مکتب فکر نکل کر آ جاتے، نہیں 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 ساڈا مولوی ہے. اور اگر کوئی غیر عالم کرے تو اس کے لیے ہر بندہ مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، صرف فرقہ دیکھتے ہیں. اس وقت بھی ایک جنگ چل رہی ہے، فرقہ جو ہے وہ متصادم ہے. جس فرقے سے اس کا تعلق ہوگا وہ اب ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے لیے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جو تمام فرقوں جن سے اس کا تعلق نہیں ہے، جو اس سے ہارمفل فیل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب میں سے مراد وہ لوگ جو اس ذہنیت کے ہیں، وہ کودے پڑے میدان میں. پر میں اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب تشریف فرما ہے. مفتی صاحب کا نیٹ بھی بالکل اب دوڑ رہا ہے تیزی کے ساتھ، جیسے ان کی زندگی حسین اور خوش خرم دوڑ رہی ہے. اور میں مفتی عبدالباقی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس موضوع پہ ذرا تبصرہ کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں کہ ابھی ایک ویلاگر کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا ورنہ اس کا گھر، کاروبار سب ختم کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمانہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر گدھے گھوڑے کی بات کو اہمیت دینی پڑ رہی ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت کی بنیاد وہ یا تو اللہ کا دین ہوا کرتا تھا، یا دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر کسی شخص کی جو ہے وہ عزت ہوا کرتی تھی، یا عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، یہ ہے۔ آج ہم کسی شخص کی عزت اور اس کی بڑے ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ اس کی ویورشپ ہے، کہ کتنے لوگوں نے جو ہے اس کو ٹیک کیا ہوا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا اس کی اندر کی حقیقت ہے، کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ معاملہ چل پڑا ہے، حسن جس بات کی آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، بلاسفیمی، یہ معاملہ اب ایک واضح قانون کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ڈنڈا دیا گیا اور ہر عدالت نے جو اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی کیس لا کر ان کے سامنے رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر اٹھ کے کارروائی شروع کر دیتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کے لپیٹے میں لیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور مستقبل میں ہر آدمی، میں آپ ہی کے ایک پروگرام میں جو پہلا پروگرام میرا آپ کے ساتھ ہوا تھا اگست 2023 میں، دوسرا تھا یا تیسرا تھا، ستمبر میں، تو اس میں ایک کلمہ میری زبان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ کے بارے میں نکلا تھا، تو میں نے نیچے کمنٹ میں یہ پڑھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ اس مفتی پر جو ہے وہ گستاخی کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہم نے اپنی ذہنیت لوگوں کی اس طرح بنا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک آتش فشاں بنا لیا ہے۔ اب یہ آتش فشاں ایسا ہے کہ کسی بھی وقت یہ پھٹ سکتا ہے، اور اس میں سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے کہ اگر آپ ان سے کلمہ بھی پوچھیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ایک میرا جیسا پٹھان پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو بھاگتے بھاگتے وہ پٹھان نے جو ہے اس آدمی کو نیچے گرایا اور اس سے کہا کہ بھائی پڑھ کلمہ۔ پتا چلا کہ جی وہ ہندو ہے اور ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی خان صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کو خود ہی کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے گستاخی کے معاملے کو اتنا حساس بنا دیا ہے کہ جو لوگ خود گستاخی کے معاملات کی گہرائیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جس فقہ سے ان کا تعلق ہو، اس فقہ نے کتنے اس کے اصول بنائے ہیں، کتنے اس کے ضوابط بنائے ہیں، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جس بیچارے کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے، وہ صرف اپنے ویورشپ کے چکر میں کسی کے 2 ملین ہو گئے، کسی کے 1.5 لاکھ ہو گئے، کسی کے 4 لاکھ ہو گئے، کسی کے 6 لاکھ ہو گئے۔ مفتی صاحب کی بات سے نصف اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ گیم ویورشپ کا اور فالوورز کا اور سبسکرائبر کا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہی چیزیں مرید اور بیعت کرنے والے اور اتباع کرنے والے یا تقلید کرنے والے یا مقتدی کی حیثیت میں ہوتے تھے۔ تو زمانہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے، کنڈیشن بدل گئی ہے۔ ہمارے محبوب صاحب کو بھی مرید ہی ملے ہیں، نام ان کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی ویسے ہی چیزیں لوگ کوانٹٹی کو جمع کرتے ہیں۔ حسین ہونا بڑا مشکل ہے، حسین کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں۔ اور آج بھی کوانٹٹی ہی کی جنگ ہے جس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، افتخار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا حسین منفرد ہے، مثال نہیں ملتی کائنات میں اس جیسی کوئی۔ تو بات بہرحال مفتی صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، مگر یہ وہی جنگ ہے جو پہلے چلی آ رہی ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، میرے کہنے پہ کتنے لوگ سڑک پر آ جائیں گے، یا پھر میرے فالوور کتنے ہیں اور میرے سبسکرائبر کتنے ہیں اور میری کتنی بات سنی اور دیکھی جاتی ہے۔ اٹس سیم اسٹوری، نتھنگ چینج، نتھنگ نیو، نو ڈفرنس۔ 12 علامہ
شیخ دلشاد مہدوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں بھرپور. اور اس سے قبل کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، ہمارے ساتھی بھی گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی اگر ایک لائن اس حوالے سے فرما دیں کہ ہمارے ملک میں اور بہرحال مجموعی طور سے ہم جو توہین اور بلاسفیمی کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو آگ ہم نے لگائی ایک دوسرے کا گریبان نوچنے کے لیے، یہ آگ کتنی گہری ہے اور اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر شیخ دلشاد مدوی صاحب مجھے سن سکتے ہیں تو آغا جو آپ نے موضوع اٹھایا ہے نا، میں اس پہ ایک جملہ کہوں گا کہ خدا را یہ نہ کہا جائے کہ اب ان کا گھر جلایا جائے گا، اب ان کا معاملہ ہوگا. وہ کوئی لاوارث بچہ تو ہے نہیں کہ جو آئے گا اس کا گھر جلا دے. یہ بھی ایک پرسپیشن اور کیا کہتے ہیں ذہنیت بنائی جاتی ہے اس طریقے سے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، ان جملوں کے ذریعے. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو نادان لوگ جس کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، وہ جو آپ نے ایک شو آف کیا اور بتایا اور یہ معاملات ہوئے، تو آج بھی میں میڈیا کی طرف دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ جو نمبر رجب بٹ نے اپنے پرفیوم کا رکھا اگر میری گاڑی کا ہو تو کیا آپ اس پہ بھی کہیں گے کہ میں توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہوں؟ تو یہ نمبر سے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. باقی آپ اس کو اس میں وہ بھی لے سکتے ہیں نا، پازیٹیو لے سکتے ہیں کہ اس نے اس نمبر کے ذریعے سے توہین رسالت کے قانون کو نامینیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نمبر کے ذریعے سے رسول کی توہین یا آل رسول کی توہین ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی طرف ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. آپ اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، وہ الٹ زاویہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں، جن لوگوں کو رجب بٹ سے مسئلہ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. بعض لوگوں کو مسلکی معاملہ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. بعض لوگوں کو ان کی شہرت سے اور ان کے نام و نمود سے مسئلہ ہے، حاسدین کو مسئلہ ہے. تو اس میں میرے خیال سے بہترین کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے جو مقتدر افراد ہیں، ریاست ہے، اور ان کے ساتھ جو 7 دوست احباب ہوا کرتے تھے میڈیا والے. میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ مسٹر پتلو کا بیان، جو ان کی حمایت میں نہیں تھا، حالانکہ ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اس بندے کو جانتے ہیں، ان کے معاملات کو جانتے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، رفقا ہیں، جو سوشل میڈیا والے افراد تھے، جو پورا ان کا گروپ اور گینگ تھا، وہ تو آج اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ تو آج اس کا ساتھ دیں کہ رجب بٹ کی مراد کیا ہے، رجب بٹ کیا کہنا چاہتا ہے، رجب بٹ کا مقصد کیا ہے. اور وہ خود قرآن پر ہاتھ رکھ کر جب یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ انٹینشنلی میرا کوئی بھی یہ مراد اور مقصد نہیں تھا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک.